السلام علیکم ناظرین، پروگرام سٹاک گالا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے۔ دی آرگینک میٹ کو متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایکسپورٹ اتھورائزیشن موصول ہو گیا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے پاکستان کو کاربن ایمیشن ٹیکس مسلط کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ ورلڈ بینک نے 2024 کے لیے پاکستانی GDP کو 1.70% پر مقرر کیا ہے۔ اب بات کریں گے آج کے سٹاک اپڈیٹس کے حوالے سے۔ بروز منگل 3 اکتوبر کو سٹاک مارکیٹ کے دوسرے تجارتی سیشن میں ہم نے تیزی کے رجحان کا مشاہدہ کیا۔ KC 100 انڈیکس 129 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 46,756 رہی، جبکہ پچھلی کلوزنگ 46,627 رہی۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 والیوم لیڈرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر ورلڈ کال، دوسرے نمبر پر سینرجی، تیسرے نمبر پر OGDC، چوتھے نمبر پر یونٹی فوڈز اور پانچویں نمبر پر بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کمپنیز رہیں۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 ایڈوانسرز شیئرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر SME لیزنگ، دوسرے نمبر پر حالہ انٹرپرائزز، تیسرے نمبر پر حبیب انشورنس، چوتھے نمبر پر بینک آف خیبر اور پانچویں نمبر پر میرٹ کمپنیز رہیں۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 زوال پذیر شیئرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر فرسٹ پنجاب مداربہ، دوسرے نمبر پر گریز لیزنگ، تیسرے نمبر پر فرسٹ ایلٹ کیپٹل مداربہ، چوتھے نمبر پر نیکسٹ کیپٹل اور پانچویں نمبر پر عائشہ اسٹیل پریفرنس کمپنیز رہیں۔ 5 مثبت یعنی کہ ٹاپ 5 پازیٹیو ویٹڈ انڈیکس شیئرز میں پہلے نمبر پر اینگرو کارپوریشن نے 46 پوائنٹس کا اضافہ کیا، دوسرے نمبر پر اینگرو فرٹیلائزرز نے 41 پوائنٹس کا اضافہ کیا، تیسرے نمبر پر مسلم کمرشل بینک نے 25 پوائنٹس کا اضافہ کیا، چوتھے نمبر پر بینک الحبیب نے 18 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور پانچویں نمبر پر لکی سیمنٹ نے 11 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جبکہ ٹاپ 5 نیگیٹو ویٹڈ انڈیکس شیئرز میں پہلے نمبر پر OGDC نے 15 پوائنٹس کی گراوٹ کی، دوسرے نمبر پر سسٹمز لمیٹڈ نے 10 پوائنٹس کی گراوٹ کی، تیسرے نمبر پر داؤد ہرکیولس نے 8 پوائنٹس کی گراوٹ کی، چوتھے نمبر پر فاطمہ فرٹیلائزرز نے 7 پوائنٹس کی گراوٹ کی اور پانچویں نمبر پر تھل لمیٹڈ نے 7 پوائنٹس کی گراوٹ کی۔ KC 100 انڈیکس کا پرائس ٹو ارننگز ملٹیپل ریشو 4.43 کا رہا۔ KC 100 انڈیکس کا ڈے ٹریڈنگ رینج نیچے 46,670 اور اوپر 46,820 رہا، جبکہ 52 ہفتوں کی ٹریڈنگ رینج نیچے 38,135 اور اوپر 49,404 رہی۔ تکنیکی سطح کی اگر ہم بات کریں تو تکنیکی سطح پر KC 100 انڈیکس کی پہلی سپورٹ 46,597 اور دوسری سپورٹ 46,174 پر رہی، جبکہ پہلی ریزسٹنس 46,879 اور دوسری ریزسٹنس 47,145 رہی۔ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس 57.75 پر ہے جو کہ اوپری سطح پر ہے، جبکہ میک ڈی میں اوپری سطح کا رجحان دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ بات کریں گے آج کی پہلی سٹوری کے حوالے سے۔ پاکستانی میٹ پروسیسر دی آرگینک میٹ نے بروز منگل 3 اکتوبر کو پاکستان سٹاک ایکسچینج کو دیے گئے اعلامیے میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کی اتھارٹیز کی جانب سے کمپنی کو فروزن فریش ویکیوم پیکڈ گوشت برآمد کرنے کا اتھورائزیشن لیٹر موصول ہو گیا۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ نے فہرست جاری کی ہے، جس میں چند پاکستانی کمپنیز کو متحدہ عرب امارات میں گوشت کی سپلائی کی اجازت دی ہے، جس میں دی آرگینک میٹ کا نام بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے آج کی دوسری سٹوری کے حوالے سے۔ موجودہ کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اور 2015 کے پیرس ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے پیش نظر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے پاکستان کو کاربن ایمیشن ٹیکس مسلط کرنے کے احکام جاری کر دیے، جس کے باعث
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان دیکھا جا سکتا ہے۔ اگست 2022 کے آنے والے سیلاب اور آلودگی کے باعث ہونے والی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 189 ممالک نے گلوبل وارمنگ کے لیول 1.15 ڈگری سیلسیس سے کم لانے کے لیے 2015 میں پیرس ایگریمنٹ کے تحت معاہدہ کیا۔ اسی کے ساتھ بات کریں گے آج کی تیسری سٹوری کے حوالے سے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی جی ڈی پی 2024 میں 1.70% اور 2025 میں 2.40% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی معاہدے کے پیش نظر پاکستانی جی ڈی پی میں بہتری دیکھی جا رہی ہے، جو 2023 میں 0.6% کے قریب رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ 39.4% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ ریکارڈ انفلیشن جو کہ مئی کے مہینے میں 38% تک چلا گیا تھا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 3% پر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، تو اب بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل بروز بدھ 4 اکتوبر کو ہونے والی بورڈ میٹنگز کی تفصیلات اس مطابق ہیں۔ آئل بوائے انرجی لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 10:30 پر ہے۔ ارپک انٹرنیشنل لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ بی ایف مداربہ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ فلائنگ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ گیمن پاکستان لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ جانسن اینڈ فلپس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ مسعود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ میٹروپولیٹن اسٹیل لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے، جبکہ ریڈکو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ بھی صبح 11 بجے ہے۔ روبی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ ایس ایس آئل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ توس اسٹیل لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ انڈس ڈائنگ کمپنی لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ جبلی اسپننگ ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ سن ریز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 12:30 پر ہے۔ اسکاٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 1 بجے ہے۔ ایئر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 1:30 پر ہے۔ ڈی ایس انڈسٹریز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 2 بجے ہے اور پرویز احمد لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 2:30 پر ہے۔ جی ناظرین، تو اب بات کریں گے کمپنیز کے نتائج کی صورتحال کے حوالے سے۔ ارشد انرجی لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 30 پیسے کی رہی۔ فرسٹ رائٹ اسٹار مداربہ کی فائنل ایئر ارننگ 16 روپے 74 کی رہی۔ مبارک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 28 پیسے کا رہا۔ سیکیورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 58 پیسے کا رہا۔ اے کے ڈی ہاسپٹیلٹی لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 1 روپے 98 پیسے کا رہا۔ برشن ایل پی جی پاکستان لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 2 روپے 94 پیسے رہی۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 4 روپے 21 پیسے کی رہی۔ غنی گلاس لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 8 روپے 10 پیسے کی رہی، جبکہ 1 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 21 سے 27 اکتوبر تک ہے۔ تو جن حضرات کے پاس 20 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ حافظ لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 19 روپے 49 پیسے کی رہی، جبکہ 2 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 21 سے 27 اکتوبر تک ہے۔ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 4 روپے 35 پیسے کی رہی، جبکہ ادریس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 63 پیسے کا رہا۔ یونیٹی فوڈز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 48 پیسے کی رہی۔ الحبیب سلک ملز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 6 روپے 57 پیسے کی رہی۔ غنی ویلیو گلاس لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 3 روپے 44 پیسے کی رہی۔ لارڈز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 5 روپے 23 پیسے کا رہا۔ سیلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 10 روپے 96 پیسے کا رہا۔ ٹرسٹ سیکیورٹیز اینڈ بک بروکریج لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 34 پیسے کا رہا۔ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 75 روپے 77 پیسے کا رہا۔
جی ناظرین، تو اب ڈالر کی شرح، خام تیل، سونے اور کوئلے کی قیمتوں جیسی اشیاء کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈالر کی، تو انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 4 پیسے کی کمی کے ساتھ 285 روپے 72 پیسے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 286 روپے 76 پیسے پر تھی۔ خام تیل کی بات کریں تو WTI کروڈ آئل 12 سینٹ کی کمی کے ساتھ $90.05 پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت اس مطابق ہے: 10 گرام سونا 1200 روپے کی کمی کے ساتھ 1,72,410 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 1,73,610 روپے پر تھی، جبکہ 1 تولہ سونا 1400 روپے کی کمی کے ساتھ 2,01,100 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 2,02,500 روپے پر تھی۔ رچرڈ بے کوئلے کی قیمت $127.10 پر بند ہوئی۔ جی ناظرین، پروگرام سٹاک گالا سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔